Welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا خاص وظیفہ۔ میرے عزیزوں، وہ خواب جو ادھورے رہ گئے یا وہ رکاوٹیں جو ہمت توڑ رہی ہیں، یاد رکھیے جہاں انسانی تدبیریں کوششیں دم توڑ دیتی ہیں، وہیں سے غیب کی مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس معجزے کے لیے جو آپ کی زندگی بدلنے والا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزر گیا، مگر میں کہتا ہوں کہ قدرت کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے وہ پوشیدہ روحانی راز لایا ہوں جو نہ صرف آپ کی الجھنوں کو سلجھانے کا بلکہ آپ کی ہر دعا کی قبولیت کے درمیان کھڑی دیوار کو گرا دے گا۔ میرے عزیزوں، کیا آپ کی زندگی مسائل کے ایسے بھنور میں پھنسی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ وہ مقصد جو برسوں سے ادھورا ہے، آج اسے پانے کا وقت آ گیا ہے۔ اکثر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر دروازے وہاں سے کھلتے ہیں جہاں کائنات کا مالک چاہتا ہے۔ ایک ایسا اسم اعظم جس کی ضرب اگر یقین کے ساتھ لگائی جائے تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں اور بد نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ خاص عمل بتاؤں گا جو ہر حاجت کی کنجی ہے۔ بس ایک تسبیح اور آپ کی رکاوٹیں دور، یقین کی دیر ہے۔ پھر دیکھیے کیسے معجزات آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کی مہر توڑنا چاہتے ہیں تو اس کار خیر کا حصہ بنے۔ میرے عزیزوں، توکل یہ نہیں کہ حالات آسان ہو جائیں، توکل یہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ ساتھ ہے۔ مقصد پورا، ہر مسئلہ حل ہونے کا ایمان افروز وظیفہ۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ تڑپ کی مانگی جانے والی وہ پکار ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ ایک ایسا مختصر وظیفہ جو آپ کے ناممکن کاموں کو بھی ممکن پوشاک پہنا دے گا۔ اپنی مراد خواہش پانے کے لیے اس سفر میں میرے ہم قدم بنے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور یقین کی اس روشنی کو اپنے دل میں اتاریں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور اپنی کامیابی کا سفر شروع کریں۔ زندگی کے مسئلے، مشکلیں اور اللہ پر توکل۔ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی خوشیوں کے موسم آتے ہیں تو کبھی آزمائشوں کی راتیں دل کو تھکا دیتی ہیں۔ کبھی انسان اپنے ہی حالات کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ ہر طرف راستے بند محسوس ہوتے ہیں اور دل یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب شاید کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک مومن کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا وہ حالات پر بھروسہ کرے یا اللہ پر؟ یاد رکھیں، دنیا کے سہارے ٹوٹ سکتے ہیں، انسان ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، وسائل ختم ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ رب جو سمندر میں حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا سکتا ہے، وہی آپ کی زندگی کے اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ توکل کا مطلب صرف دعا مانگنا نہیں بلکہ دل کا مکمل یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پریشانیوں کے درمیان بھی اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو فیصلہ اللہ کرے گا اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوگی۔ میرے عزیز، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں بلکہ کوشش کرنا اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔
حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص سخت غربت اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ وہ ہر در گیا مگر کہیں سکون نہ ملا۔ آخر تھک کر اللہ کے حضور رو پڑا اور سچے دل سے دعا مانگی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کی زندگی کے حالات بدلنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں تو یہ چھوٹی سی دعا دل سے پڑھا کرے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس مبارک کلمات میں عجیب سکون، طاقت اور امید چھپی ہوتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل بھی اسے پڑھ کر اپنے رب کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیزوں، آزمائشیں اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ کئی بار یہ اللہ کی طرف واپس بلانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی آہوں کو سنتا ہے، آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور صحیح وقت پر ایسی مدد فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لہٰذا پریشان نہ ہو، اپنے دل کو مایوسی سے نہیں اللہ کی رحمت سے جوڑیں، کیونکہ جس رب کے قبضے میں پوری کائنات ہے اس کے لیے آپ کی مشکل حل کرنا ہرگز مشکل نہیں۔ مقصد پورا، ہر مسئلہ حل ہونے کا ایمان افروز وظیفہ۔ انسان کی زندگی آزمائشوں، خواہشوں اور بے شمار پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی بے سکونی، کبھی رشتوں کے مسائل اور کبھی دل کی وہ خاموش دعائیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جس رب نے دل میں خواہش ڈالی ہے وہی اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہی بند دروازے کھولتا ہے، وہی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور وہی ایک لمحے میں تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ دل یقین سے بھرا ہو، زبان پر ذکر ہو اور آنکھیں امید کے چراغ جلائے رکھیں۔ یہ خوبصورت وظیفہ مقصد کی تکمیل اور مشکلات کے حل کے لیے نہایت مجرب سمجھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کسی بھی فرض نماز کے بعد سکون سے بیٹھ جائیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ 100 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے دل کی بات کریں، اپنی پریشانی، اپنا مقصد، اپنی مجبوری اور اپنی خواہشیں اللہ کے حضور بیان کریں، کیونکہ وہ رب لفظوں سے پہلے دلوں کی آواز سنتا ہے، نیت کی سچائی اور کامل یقین کو دیکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص مسلسل چند دن بھروسے کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، بند قسمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور ناممکن نظر آنے والی معاملات میں بھی بہتری آنے لگتی ہے۔ میرے عزیزوں، وظیفہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ دل کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے۔ اگر زبان ذکر کرے اور دل دنیا میں کھویا رہے تو اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹ کر اپنے رب کو پکارے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جائز مقصد کو پورا فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے، دل کو سکون عطا کرے اور آپ کی زندگی کو رحمت، برکت اور کامیابی سے بھر دے۔ آمین۔